کتاب رحمت قرآن مجید میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے فلاح کی، اور اس سے میں اور آپ اچھی طرح سے آشنا ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں فلاح کی، کامیابی کی طرف بلایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مفلح ہو جائیں۔ سورہ البقرہ کا ابتدائیہ فلاح پانے والوں کی صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورہ المومنون کی پہلی 10-11 آیات میں وہ تمام اوصاف حمیدہ ذکر کیے گئے جن کو حاصل کرنے کے بعد ایک شخص فالح بن سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں دعوت فلاح دی گئی ہے، اور 4 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ اگر یہ تمہیں حاصل ہو پائیں تو تم مفلحون، فلاح پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لفظ فلاح جس طرح میں نے کہا یہ قرآنی اصطلاح ہے، اور شریعت اسلامیہ میں جو بھی اسلام کی بنیادی ضروری معلومات رکھتا ہے اس سے یہ اصطلاح پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم ہر روز ہر نماز کی دعوت جو اذان کی شکل میں ہمیں دی جاتی ہے اس میں بھی 2 بار یہ جملہ سنتے ہیں، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ تو ہمارا رب ہمیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے۔ عربی میں بلانے کے لیے بہت سارے لفظ مذکور ہیں، لیکن جو حیہ کا لفظ ہے یہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے بسرعہ سارے کام کاج ترک کر کے فوراً تعمیل کے لیے آنے کو حیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا رب ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم دیر نہ کرو، فوراً فلاح کی طرف آ جاؤ۔ کامیابیاں تمہارے راستے دیکھ رہی ہیں اور تم ہی کامیابی کی راہ پہ نہیں آ رہے۔ تو یہاں یہ سمجھ آ گئی کہ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، اور وہ کامیابی صرف دنیاوی کامیابی نہیں، دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیوں کے لیے جو مشترکہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی فالح وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو۔ تو گویا یہ لفظ ایک ایسی متوازن زندگی گزارنے کی ترغیب ہے ہمارے لیے جس میں ہماری یہ زندگی بھی خوبصورت ہو اور وہ زندگی بھی خوبصورت ہو۔ بہت سارے لوگ شدید محنت سے، جد و جہد سے، اور بہت ساری قدروں کو اختیار کرنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کو تو بہتر بنا لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے کتنے کافر ہیں، بلکہ کفر کے کتنے معاشرے ہیں جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لیا، لیکن ہمارے رب نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ دنیا اور آخرت کی دونوں کی بہتری کو حاصل کرنے کا ہے، اور فلاح ان دونوں کے لیے جامع لفظ ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو تو یہ جو کاشتکار ہے اس کو بھی عربی میں فلاح کہتے ہیں۔ تو کاشتکار کیا کرتا ہے؟ زمین کا کلیجہ چیر کے اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اور بیج کے اندر مخفی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ نکھر کے باہر آتی ہیں۔ بیج اگر پڑا رہے، گھر کے اندر پڑا رہے، تو وہ مدتوں پڑا رہے گا اور ایک عرصے کے بعد پڑا ہی خراب ہو جائے گا۔
لیکن اگر بیج کو زمین کی کوکھ میں رکھ دیا جائے اور مناسب نمی اور حرارت پہنچے تو اس سے پھر کونپل پھوٹتی ہے، جو تنا بنتا ہے، پھر شاخیں، اور پھر دوسرا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب اگر بیج کو ہم دیکھیں تو، اور اس کو پھاڑ کر کے بھی دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں نہ تنا نظر آتا ہے، نہ شاخیں نظر آتی ہیں، نہ پتے نظر آتے ہیں، نہ اس کے اندر پھل ہے، نہ مٹھاس ہے، نہ رنگ ہے، نہ پھول ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن حقیقت میں اس تخم میں، اس بیج میں سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح نطفہ مرد میں اور نطفہ خاتون میں شکل چھپی ہوتی ہے، سانے کزتی سلاتی می شوت، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کیسا کاریگر ہے، مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے۔ تو وہ دانے کے اندر تو بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کو چیر کے دیکھیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں، اس کا کیمیائی تجزیہ کریں، خوردبین سے اس کے اجزاء کو دیکھیں تو آپ کو نہ پتے دکھائی دیں گے، اس کو چک کر کے دیکھیں کوئی ذائقہ دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن اسی کے اندر تنا ہے، اسی بیج کے اندر شاخیں ہیں، اسی کے اندر پتے ہیں، اسی کے اندر پھل ہیں، پھول ہیں، کلیاں ہیں، شگوفے ہیں، اور پھر آخر میں اسی بیج کے اندر پھر بیج رکھا ہوا ہے۔ تو اس عمل کو، جس سے بیج کی مخفی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور وہ بیج ایک کونپل کی شکل میں درخت بنتا ہے، شاخیں پھوٹتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، برگ و بار آتا ہے، پھل پھول آتے ہیں، غنچی اور شگوفے بنتے ہیں، تو اس عمل کو فلاحی کہا جاتا ہے، اور اس کام کرنے والے کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس معنی کی طرف غور کریں تو پھر ہمارا رب چاہتا ہے کہ یہ جو انسانی وجود ہے یہ ایک بیج کی طرح ہے۔ اگر اس کو آپ زمین میں ڈالیں گے، مشق میں ڈالیں گے، مشقت میں ڈالیں گے، تو اس سے مخفی کونپلیں پھوٹنا شروع ہوں گی جو اس کے اندر رکھی گئی۔ ورنہ اس بیج کو ایسے ہی رکھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال کے بعد یہ خراب ہو جائے گا اور اب یہ مٹی کا تودا بن جائے گا۔ تو بیج کے اندر زندگی کچھ عرصہ موجود رہتی ہے، اور بیج انتظار کرتا ہے کہ مجھے زمین کی کوکھ میں ڈال دیا جائے تاکہ میری مخفی صلاحیتیں اجاگر ہوں۔ لیکن اگر کوئی کاشتکار اس بیج کو اس متعینہ مدت کے اندر زمین کی کوکھ میں نہیں رکھتا تو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیج کے لیے جو اس گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر مخفی صلاحیتیں رکھی۔ اس بیج کے اندر رومی بھی ہے، رازی بھی ہے، غزالی بھی ہے، عطار بھی ہے، اس بیج کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اور اگر اس کو ہم کسی جگہ پہ نصب کر دیں اور پھر مناسب اس کی غذا باہم اس کو پہنچے تو اس سے شگوفے پھوٹیں گے اور یہ کارہائے نمایاں سر انجام دے گا، چونکہ اس کے اندر وہ مخفی ہے صلاحیت۔ میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میری زبان ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا پیٹ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں، یہ میرے رخسار ہیں، یہ میرے بال ہیں، یہ سب کچھ میرے ہیں۔ میں کہاں ہوں؟ یہ تو سب کچھ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، لیکن جو میں ہے، جس کا یہ سب کچھ ہے، وہ کہاں ہے؟ اسی کو تو اس بیج کے اندر سے نکالنا ہے، اسی کو تو نکھارنا ہے، اس کی تو نشأت ہونی ہے، اسی کی تو نشو و نما ہونی ہے، اسی کو تو نکھار کر کے سامنے لانا ہے، اس کی مخفی صلاحیتوں کو ہی اجاگر کرنا ہے، اور ان مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے عمل کو فلاحی کا عمل کہتے ہیں۔ اور فالح وہی ہے کہ جو اپنے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے وجود کے مخفی گوشوں سے نکال کر منصہ شہود پہ لے آئے، وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ ورنہ مٹی کے تودے اور ایک انسان کے اندر کوئی فرق باقی
نہیں رہتا، اور اگر وہ مخفی صلاحیتیں اس کی اجاگر نہیں ہوتی تو میرے رب نے بڑے واضح دو ٹوک اور کھلے لفظوں میں کہا، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بھی چوپایوں کی طرح ہے۔ جس طرح اس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اسی کے سینے میں دل کا مقصد کیا ہے؟ بدن کے اجزاء کو، رگوں کو، مختلف اعضائے بدنیوں کو خون باہم پہنچانا، اور یہ گدھے کا دل بھی، بیل کا دل بھی اور باقی جانوروں کے دل بھی یہی کام کرتے ہیں، اس کا دل بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو پھر اس کے اور اس کے دل میں فرق کیا ہوا؟ اگر اس کا دل اللہ کی معرفت کے نور سے منور نہ ہوا، اس بیج کی صلاحیت سے فائدہ نہ لیا گیا، تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے کی طرح ہے، لیکن آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہے۔ چونکہ چوپایا اگر ایسا ہے تو اس کی خلقت ہی ایسی ہے۔ چوپائے کی تخلیق اللہ نے ایسی کی ہے، تو وہ اگر اپنے وظیفہ حیات کو، کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کو مقصد حیات بنائے پھرتا ہے تو وہ یہی کر سکتا ہے، اس سے آگے تو چوپائے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ افسوس تو انسان پر ہے کہ جس کے اندر اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن اس نے ان صلاحیتوں کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی بجائے چوپایوں والی زندگی گزارنے پہ مطمئن رکھا، اور اپنی سطحی خواہشات کو، اپنی جنسی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے عقل و شرب کی خواہشات کو ہی اپنا مقصود بنائے رکھا، اور اس نے ساری زندگی گزار دی اور یہ بھی نہ پہچان پایا کہ میں کون ہوں۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ اقبال نے کہا تھا تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ یہ شام و سحر کے حلقے سے تجھے نکلنا پڑے گا، روٹی کپڑے مکان اور جو ہے وہ کھانے پینے اور عقل و شرب سے تجھے کوئی پرواز اوپر کرنی پڑے گی۔ تو انہی میں الجھ کے رہ گیا اور انہی چیزوں میں کھو کے رہ گیا، یہ تیرا وظیفہ حیات نہیں تھا، تیری تخلیق کا مقصود یہ نہیں تھا۔ نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جس جانور کو تخلیق کیا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پرندہ ہے، اللہ نے اس کو پر دیے ہیں لیکن وہ اڑتا نہیں ہے، اپنے پروں وہ صلاحیت چیونٹی کے اندر نہیں ہے، وہ صلاحیت بھینس کے اندر نہیں ہے، دوسرے جانوروں کے اندر نہیں ہے، تو وہ پرندہ ہے، اس کو پر دیے گئے ہیں لیکن وہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کرتا، باقی وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، دانہ چگتا ہے، لیکن وہ اڑ نہیں پاتا، تو اس کو پرندہ کہا جائے گا۔ ایک شیر ہے، اس کو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں لیکن وہ گھاس چرتا ہے، وہ کبھی شکار ہی نہیں کرتا، تو بتائیے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو شیر کا لفظ کہا جائے؟ ہم تقریباً سب دیہاتوں سے تعلق ہے، جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے پھر وہ کساب کے پاس چلی جاتی ہے، جتنی دیر تک وہ دودھ دیتی ہے اتنی دیر تک ہم اس کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اس سے دودھ عکس کرتے ہیں، لیکن جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے اور ہمیں امید نہیں ہوتی کہ اب یہ دوبارہ یہ صلاحیت رکھے، تو پھر وہ جو ہے وہ کساب خرید کے لے جاتے ہیں، اس کو ذبح کر کے گوشت کے طور پہ اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، پرندہ اڑنا جانتا ہے، اگر مچھلی پانی میں تیرنا نہ جانتی ہو تو وہ کتنی دیر تک صحرا کے اوپر باہر پڑی رہے گی، آخر موت اس کو آ جائے گی۔ کچھ عرصہ تو وہ
جو ہے وہ اپنی زندگی برقرار رکھ سکے گی. اس طرح وہ پرندہ جو اڑنا نہیں جانتا وہ کچھ دیر تو ادھر ادھر بھاگ پھرے گا، لیکن اس کو بلیاں اچک لیں گے، اس کو کتے کھا جائیں گے. کچھ عرصہ سانسیں چند وہ لے گا، لیکن وہ اسی طرح جو انسان اپنی ان مخفی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کرتا، اللہ کی معرفت کے دائرے میں نہیں آتا، تو جس طرح وہ پرندہ جو پرندہ ہونے کے باوجود اڑ نہیں پاتا وہ بلیوں اور کتوں کی غذا بن جاتا ہے، اسی طرح جو انسان اللہ کی معرفت کے دائرے میں نہیں آتا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور وہ نفس کے قابو میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ ایک ایسا ہے کہ یہ چونکہ مانوس ہو جاتا ہے ہر ماحول میں، قید میں جا کے بھی خوش ہو جاتا ہے، وہاں بھی جا کے سمجھتا ہے، تو یہ شیطان کی قید میں بھی راحت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حیوانی جذبات بھی رکھے، تو اس لیے وہ پھر انہی پہ مطمئن، دوسری صلاحیت اس کی ضائع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی زندگی کو گزارنے لگ جاتا ہے. ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنے مقصد زندگی کو پہچانو، اور اگر تم چھوڑ دو گے، اور جس طرح وہ پرندہ جس نے اڑنا چھوڑ دیا تو پھر اس کو بلیوں نے اور کتوں نے اچک لیا. وہ شیر جو گھاس کھانے لگا تو پھر اس کو جانور بھی ٹکرے مارتے ہیں، اس کو پھر اس کی کوئی اوقات حیثیت نہیں رہتی. تو جو شخص خود فراموش ہو جائے، اب قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، سورہ الحشر ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو خدا فراموش ہو گئے. پھر اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ نہیں. ان کو آکسیجن فراہم نہیں ہوتی؟ نہیں. آب و دانہ ان کے لیے بند کر دیا جاتا؟ نہیں. اس کی زبان سے قوت گویائی چھین لی جاتی ہے؟ نہیں. چلنے پھرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی؟ نہیں، وہ موجود رہتی. تو پھر اللہ ان کو سزا کیا دیتا ہے؟ جو خدا کو بھول جاتے ہیں. اب ذرا دیکھیے سزا کتنی باریک ہے. بہت سارے سزا یافتہ اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے جب وہ اس سزا میں مبتلا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس کی سزا اللہ نے دی کہ انہیں ان سے فراموش کر دیا. وہ خود فراموشی کے مرض میں مبتلا، اپنا مقصد زندگی ہی بھول چکے، فراموش کر چکے. جو ان کا وظیفہ حیات تھا اس وظیفہ حیات سے وہ بالکل ہٹ گئے. یہ سزا کس چیز کی تھی؟ کہ وہ خدا فراموش ہوئے. خدا فراموشی کا نتیجہ سزا خود فراموشی، اور خود فراموشی کی سزا اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ سمجھتے تو ان کا جینا محال ہو جاتا کہ ہم خود نہ آشنا ہو گئے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی مطمئن ہو گئے. مطمئن اس لیے کہ وہ خود فراموش ہو گئے، اور جو خود فراموش ہوتے ہیں، یہ جو جس شخص کا توازن عقلی ٹھیک نہیں رہتا تو وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں پاگل ہوں، وہ دنیا کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے. تو لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ خود بیچارہ معذور ہوتا ہے ذہنی طور پہ. اسی طرح جو خود فراموش ہیں خدا فراموشی کی وجہ سے، تو وہ تو یہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے. اگر اس بیماری کو بیماری سمجھ لے، پاگل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے دوسرے لوگ جاتے ہیں، کبھی وہ خود چل کر نہیں گیا کہ میرا یہ علاج ہونا چاہیے. تو خود فراموش کو کوئی سمجھائے اور کوئی اس پہ محنت کرے تو الگ بات ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس خود فراموشی کو مرض نہیں سمجھتا. وہ تو اس دنیا کی محبت میں مست ہو جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جو سزا اس کو دی جاتی ہے. اب قرآن مجید کی آیت کو ہم پھر سنتے ہیں اور اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کی ذوات سے ان کو بے خبر کر دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی بے حکم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سزا ہے جس سزا کے دائرے کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ تم خود آگاہ ہو جاؤ اور تم
وہ جو تمہیں دعوت روز دی جا رہی ہے فلاح کی، تم فلاح کی منزل پہ گامزن ہو جاؤ۔ سورہ المومنون کے اندر اگر آپ آئیں یا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں میں نے کہیں جہاں فالحین کی نشانیاں بتائی گئی، اور یہاں جو آیت میں نے پڑھی، ان تینوں میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہاں بھی سورہ البقرہ میں۔ قد افلح المؤمنون، سورہ المومنون کا ابتدائیہ، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں ڈائریکٹ مخاطبت کر کے ان کو کہا گیا۔ تو پیرائے مختلف ہیں لیکن سب چیزوں کا مفہوم وہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی شرط فلاح کی ایمان ہے۔ جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈال دیں۔ تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی۔ آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان اتر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔ تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا، جب آخری بکری اندر چلی گئی، پھاٹک بند کیا تو واپس آ گئے۔ اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ عربی والے کہتے تھے ہوم الوتیس، جنگ کی بھٹی گرم ہو گئی۔ تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہوتی۔ کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر اعمال صالحات ہیں، دولتیں، عزتیں، نجابتیں، شرافتیں، کاروبار، سامان دنیا، اس کی درجہ بدرجہ اہمیت ہے، لیکن سب سے اہم چیز نفس ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد اعمال آپ کے آتے ہیں۔ اب اس پر میں آپ کو حضور کا ایک اور فرمان سناؤں جو کتاب الزہد میں، کتاب الرقاق میں اور اس طرح کی جو احادیث میں کتب ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ان میں یہ موجود ہے۔ یہ میں مشکات سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں میں سے سب سے قابل رشک میرا دوست وہ ہے، سب سے قابل رشک میرا دوست وہ ہے کہ جس کے پاس سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں۔ سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ اتنا مشہور بھی
نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اس کی طرف لا یشیر الیہ الناس، لوگوں کی طرف جب وہ چلتا ہے تو اشارے بھی نہیں ہوتے۔ ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے یوں چٹکی بجائی۔ ہمارے محدثین جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو ساتھ چٹکی بھی بجاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ایسے چٹکی بجائی، فرمایا پھر اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، موت بھی اس کو ایسے ہی آئی۔ پھر آگے فرمایا کلت بوا کی ہے، اس کو رونے والی بھی تھوڑیاں ہی تھیں، زیادہ لوگ اس کو رونے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اس کا سامان زندگی بھی تھوڑا ہی تھا، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ اثاثہ نکلا، چند تصویر بتاں، چند حسینوں کے خطوط، کچھ بھی نہیں تھا، گھر کے اندر بھی کچھ نہ نکلا۔ فرمایا قلت بوا کی ہے، اس کے پاس رونے والے بھی تھوڑے تھے، اور اس کا سامان زندگی بھی بہت مختصر تھا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے میرے قابل رشک دوستوں میں سے کوئی دوست دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو سب سے اہم شے جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سر چشمہ، پرے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں۔ اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک بھی، تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے، سنتے بھی رہے، وہ لمبی کہانی ہے۔ تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے اور ابو سفیان نے بھی سنا ہے، تو تو سچ بتا کے تیری رائے کیا ہے؟ تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا، اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا؟ ہماری چودر تو گئی۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، تو یہ تو بہت زیادتی ہے، چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا، اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ۔ وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو؟ تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا۔ علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا، لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو سودے قسمت کے ہیں۔ کر کر یاد سجن نو کھاندے، بھن بھن جگر نوالے، شربت وانگ پیارے ہتھوں، پیون زہر پیالے، شربت وانگ پیارے ہتھوں، پیون
زہر پیالے لے لیا